تمام دوستوں کو وسیم احمد کا سلام۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون نافذ العمل ہے اس وقت پاکستان میں۔ اس کرپٹ اشرافیہ نے ریاست کو اپنے اپنے طاقت کے توازن پر، وفاق اور صوبائیت پر تقسیم کر کے جمہور کو خوب یرغمال بنایا ہے۔ فلسفہ: اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہو جائے۔ کچھ دن پہلے مسعود شاہی صاحب کا ایک پروگرام میں نے دیکھا جس میں انہوں نے سرور سیال کے حوالے سے یہ انکشافات کیے کہ چیف جسٹس صاحب کا بیٹا اویس شاہ وزیر داخلہ نے اغوا کرایا ہے اور لاڑکانہ میں موجود ہے، اور اس پورے گیم کا مرکزی کردار اسد کھرل ہے، جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے اور اسد کھرل کو لاڑکانہ میں گرفتار کر لیا۔ 200-250 افراد نے، جس میں پولیس بھی شامل تھی، مل کر رینجر سے اس شخص کو چھڑا لیا اور دبئی فرار کرا دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تمام چیزیں میڈیا نے شائع کی ہیں، میڈیا پہ سنی ہے میں نے۔ وہ دبئی فرار ہو گئے، ٹھیک 2 دن کے بعد غالباً اویس شاہ کسی اور شہر سے بازیاب ہو جاتے ہیں۔ شکر خدا کا کہ وہ بازیاب ہو گئے۔ یہ تکلیف تو وہ ماں اور وہ باپ جانتا ہے جس کی اولاد اغوا ہو، لیکن وہ بازیاب ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، کرم احسان ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد اسد کھرل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے حیدرآباد سے۔ گئے تو وہ دبئی تھے، حیدرآباد سے گرفتار ہو گئے۔ اللہ بہتر جانے کیا سچ ہے کیا جھوٹ، لیکن یہ تو طاقتور صاحب اقتدار لوگوں کے کھیلیں، جیسے کھیلیں، جو عوام کو دکھانا چاہیں دکھائیں، جس طریقے سے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنی ہے جھونکیں۔ لیکن بات اہم یہ ہے کہ جو 200-250 افراد نے لاڑکانہ میں کھیل کھیلا رینجرز کے ساتھ، اگر یہ کھیل کہیں شہر کراچی میں ہو جاتا تو پورا کراچی اجاڑ دیا جاتا۔ یہ ہے بات حقیقت میں۔ واٹ از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی ان پاکستان؟ قانون قابل عمل ہے صرف ایک شہر میں، اور پورا ملک قانون کی علمداری سے مستثنا۔ اب اگر قانون نافذ کرنے والے انصاف کے ساتھ قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان صاحب طاقتور لوگوں سے پرمیشن لینی ہے۔ وہ پرمیشن کیوں دیں گے؟ کیونکہ گیم تو سارے انہی کے کیے ہوئے ہیں۔ اب ادارے کے اوپر سے قوم کا اعتماد ختم کرنے کی یہ بہترین سازش ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی اس طریقے سے۔ اس میں بھی کامیاب ہیں یہ سیاستدان۔ چلو اچھا ہے، دیکھیں کہ کیا کیا کھیل ہوں گے اس جمہوریت میں۔ عدلیہ طاقتور لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہے، اور یہ سیاستدان کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ اب عدلیہ آزاد ہے۔ کیسے آزاد ہوگی بھائی؟ جن کے بچے اغوا کر لیے جائیں پھر ان سے انصاف کی توقع رکھی جائے کہ وہ انصاف کریں گے؟ ارے وہ تو خود اپنی سیفٹی کے لیے پروٹوکول مانگتے پھر رہے ہیں، کہاں سے انصاف دیں گے؟ جھوٹ، صاف جھوٹ۔ جس ملک کے اندر نامینیٹڈ میئر کو تالیاں بجانے پر جیل بھیج دیا جائے، یہ ہے جمہوریت۔ اسی ملک کی افواج کے خلاف تقاریر کی جائیں تو ایک تو مستقبل کا لیڈر بن جائے، دوسرا وزیر اعظم بن جائے۔ کوئی بھی بکاؤ شہری کسی بھی محب الوطن پر سنگین غداری کے مقدمات درج کرا سکتا ہے، اور عدالت سن بھی لیتی ہے۔ زبان کی بنیاد پر کسی بھی جنرل کو غدار قرار دیا جا سکتا ہے۔ سیاست کم اور انتقام
زیادہ ہے، یہ ہے جمہوریت۔ اور اس پر ادا یہ کہ ترکی کی ناکام بغاوت پر اپنے ملک میں میڈیا پر بیٹھ کر امن کی فاتحہ اڑائی جاتی ہیں، یہ عالم خوف کا دیکھا نہ جائے۔ ہم پاکستانی عوام دنیا کی سب سے شاید دنیا کی سب سے کمزور ترین عوام ہے، جو ان کرپٹ اشرافیہ سے ملک کی لوٹی ہوئی دولت تو واپس لے نہیں سکتے، اور بھارت سے کشمیر چھیننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم کو نعروں پہ لگایا ہوا ہے، نعروں پہ چل رہے ہیں ہم لوگ۔ ارے زبان اور صوبائیت پہ تو یار ہمارا جو بدترین دشمن ہے پڑوسی ملک بھارت، اس میں سیاست نہیں ہوتی۔ مذہب کے نام پہ تو کٹا چھنی ہے، لیکن زبان اور صوبائیت پر نہیں ہے۔ دوستو، ہم کو تنگ نظری، زبان، صوبائیت سے بڑھ کر سوچنا ہے، اپنے آج کو بہتر کرنے کے لیے۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ آج جیو، آج بہتر ہو گیا تو انشاءاللہ کل بھی بہتر ہو جائے گا۔ سوچ اور فکر کی ضرورت ہے، پھر کہہ رہا ہوں تنقید کی نہیں۔ رخصت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کی اور اس کے عوام کی حفاظت کرے، آمین۔